آج انشاءاللہ عز و جل تجارت کے تعلق سے خریداری اور فروخت کے حوالے سے احادیث مبارکہ اور چند احکام سننے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ جس طرح عبادتوں میں جائز اور ناجائز کے معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح خرید و فروخت میں بھی جائز اور ناجائز کے معاملات ہوتے ہیں۔ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خرید و فروخت کا یا مال کو لینے اور دینے کا کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا طریقہ ناجائز ہے۔ جب معلوم ہوگا تو ہی ناجائز طریقے سے بچ سکیں گے اور حلال روزی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کی 29 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے غلط طریقے سے نہ کھاؤ، الا مگر ان تکون تجارتا ان تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپسی رضامندی کے ساتھ تجارت کے طور پر، خرید و فروخت کے طور پر مال کے لین دین کے ساتھ ایک دوسرے کا مال کھاؤ، یہ طریقہ جائز ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اب باطل طریقے سے مال کھانا، لین دین، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن طریقوں سے مال کا لین دین شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان طریقوں سے بچو، جیسے سود کا لین دین نہ کرو، رشوت کے ساتھ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، جوا کھیل کر جوئے کے ذریعے جو مال ملے اس کو نہ لو، اسی طرح کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر کے، خیانت کر کے مال حاصل نہ کرو، کسی سے چھین کر مال اپنے اوپر خرچ نہ کرو، اسی طرح گانا، اگر کوئی سنگر ہے تو گانے گا کر پیسے لیتا ہے تو اس کو اس طرح کا مال لینا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ سب طریقے باطل ہیں اور حرام ہیں۔ اسی طرح ڈنگی مار کر سودا بیچنا، مال میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو اصلی کہہ کر بیچنا، یہ بھی دھوکے کی صورت ہے۔ اسی طرح کسی سے قرض لیا تھا پھر قرض دبا دینا اور وہ مال ہڑپ کر جانا اور قرض خواہ کو نہ دینا۔ اسی طرح ڈاکہ زنی اور بھتے کے لیے روڈوں پر بیٹھ جانا، لوگوں سے بھتے وصول کرنا اور پرچیوں کے ذریعے لوگوں کو مجبور کر کے ان سے پیسے وصول کرنا، یہ سارے مال کے لین دین کے طریقے وہ ہیں جو باطل طریقے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع فرمایا۔ تو پھر دوسرا کون سا آپشن تھا کہ جو جائز تھا کہ ایک دوسرے کا مال تجارت، اور وہ بھی باہمی رضامندی والی تجارت و خرید و فروخت کے ساتھ حاصل کرو۔ اب اس میں یہ ہے کہ باہمی رضامندی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریدنے والا راضی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ چیز ملے، مگر بیچنے والا اس کو ٹارچر کرتا ہے کہ بھئی یہی لو ورنہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح بیچنے والے کو بعض اوقات ٹارچر کیا جاتا ہے، بھئی آپ یہ بیچیں ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، یہ اس کو بیچیں یا یہی والا مال مجھے بیچیں۔ تو یعنی ناراضگی کی بھی صورتیں ہوتی ہیں تجارت میں۔ ایک میں اس کی مثال بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ بھئی یہ والا مال فلاں آدمی کو بیچو، وہ کہتا کہ میں نہیں بیچوں گا اس کو، میں کسی اور کو بیچوں گا۔ تو اب بندے نے اس کو دھمکی دے دی کہ اگر تو اسے نہیں بیچے گا تو تجھے تیرا کام ختم کر دیں گے یا تمہارا بہت بڑا نقصان کر دیں گے۔ تو اب بیچارہ نہ چاہتے ہوئے اپنا وہ مال جب بیچ رہا ہے کسی کو اور خریدار خرید رہا ہے، تو اب اگر یہ جو سچویشن تھی مجبور کرنے والی، یہ حالات سازگار ہو گئے، نارمل ہو گئے حالات، اب کوئی اس کو خطرہ نہیں ہے، تو اب شریعت نے ایسے بیچنے والے کو حق دیا ہے کہ آپ ابھی جا کر اس خریدنے والے سے لے لیں تو بھی آپ کا حق ہے، اور اگر آپ اس بے پر راضی ہوتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے تو ہو گیا تو ہو گیا، اگر آپ راضی ہیں تو بے ہو جائے گی، یعنی آپ کا بیچنا قرار پائے گا۔ اور اگر آپ ناراض ہیں یعنی راضی نہیں ہیں، آپ اس بات میں خوش نہیں تھے، حالات سازگار ہو گئے، تو آپ جا کر اس سے اپنا مال لے سکتے ہیں اور اس کو اپنا پیسہ دے سکتے ہیں۔ تجارت کے بہت سارے فضائل حدیثوں میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو بیچنے اور خریدنے اور
کام لیتا ہے. یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں بھی نرمی کرتا ہے, بیچنے والا بیچنے میں نرمی کرتا ہے, خریدنے والا خریدنے میں نرمی کرتا ہے, آسانی کے ساتھ پیش آتا ہے. اور تقاضا کرنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک آدمی نے اپنا مال کسی کو دیا, قرض دیا, تو اب قرض کا مطالبہ کرنے میں نرمی سے کام لیتا ہے. یا ایک دکاندار نے ادھار پہ کسی کو مال دیا, اب اس ادھار کو جب واپس لینے کا, پیسے لینے کی باری آئی, تو اس معاملے میں بھی آسانی کرتا ہے, نرمی کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دکاندار کو, ایسے کاروباری آدمی کو دعا ارشاد فرمائے کہ اللہ ایسے آدمی پر رحم فرمائے. اور اس میں پھر ترغیب بھی ہے. دعا کرنے کا مقصد کیا ہے, اس بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کی اس طرف رغبت ہو, تاکہ لوگوں کا ذہن بنے. خریدار کہے کہ بھئی میں خریداری میں نرمی کروں گا, بیچنے والا کہے کہ میں بیچنے کے معاملے میں نرمی کروں گا, اور جب قرض کا تقاضا ہو, ادھار کا مال لینے کا تقاضا کرنا ہو, اس میں نرمی کروں گا. اس طرح کا ذہن بنے. اس وجہ سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, کیونکہ جو کاروباری اور دکاندار لوگ ہوتے ہیں نا, ان بیچاروں میں مال کو بڑھا چڑھا کر بتانا اور اس کی جو ہے وہ خوبیاں بیان کرنے میں جھوٹ بولنا, جھوٹی باتیں کرنا, اس میں ملوث ہوتے ہیں بیچارے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ وہ تاجر, وہ کاروباری آدمی جو سچا ہو اور امانت دار ہو, خیانت نہ کرنے والا ہو, دھوکہ دہی نہ کرنے والا ہو, ایسا کاروباری اور دکاندار آدمی قیامت کے دن نبیوں, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. وہ سچا, یہ نہ ہو کہ 2 نمبر مال ہو, اس کو 1 نمبر بتائیں. مال کی جو تعریف ہے, جو تحدید ہے اس کی کہ یہ کام دیتا ہے, وہ بڑھا چڑھا کر اس کے فائدے بیان کرے جو کسی نے بیان ہی نہیں کیے. یعنی سچ بولے اور پھر ہو بھی امانت دار, خیانت اور دھوکے بازی سے کام نہ لے, تو پھر ایسے آدمی کی یہ فضیلت ہے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کی وفات ہوئی, تو جب فرشتوں نے اس سے پوچھ گچھ کی, اس کے اعمال پوچھے, اس نے کہا کہ میرے اعمال اتنے تو کوئی خاص نہیں ہے, ہاں ایک کام ہے, میں ایک کاروباری آدمی تھا, میں جس کسی کو کوئی چیز دیتا تھا, لین دین کا معاملہ کرتا تھا, تو امیر آدمی کو مہلت دیا کرتا تھا, اس پر آسانی کرتا تھا, اور غریب آدمی پر بھی میں آسانی کرتا تھا, اور اس کو میں معاف کر دیتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی اللہ نے بخشش فرما دی. اور ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں, اس نے بولا کہ اتجاوز عن المعصور, کہ میں تنگ دست آدمی, غریب آدمی سے تجاوز کرتا تھا, اس کو درگزر اور معافی کا معاملہ کرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ نے پھر اس کے بارے میں فرمایا تجاوزوا عن عبدی, میرے اس بندے سے بھی تجاوز کرو, اس سے بھی درگزر کرو, اس کو بخش دو. اسی طرح مسند احمد کی حدیث پاک ہے. اب یہ تو وہ ہے نا کہ سچ بولنا, ایمانداری اور جو ہے وہ آسانی اور نرمی برتنا, اس کی فضیلت ہے. اب جو ہے مذمت تاجروں کی جو ہے اس کے اپوزٹ کے معاملے پر وہ سنیے. مسند احمد کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں, گناہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ, تجارت یعنی چیزوں کو بیچنا تو اس کی تو اجازت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں, اجازت ہے, خرید و فروخت ہونی چاہیے, لیکنہم یحدثون ویکذبون ویحلفون ویعصمون. فرمایا کہ لیکن یہ جو تاجر لوگ ہیں, یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, اور پھر اس جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں, اور گناہگار ہوتے ہیں اور فاجر قرار پاتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے فاجر ہیں, اور یوں تاجروں کی مذمت بیان فرمائی ہے. اب تاجروں کو, تاجر کی عربی زبان کا لفظ تاجر, ویسے جو کاروباری آدمی ہوتے ہیں انگلش میں تو اس کو کہتے ہیں بزنس مین کہا جاتا ہے, عربی میں اس کو تاجر بولتے ہیں. تو پہلے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے اس تاجر کو, بزنس مین کو عربی میں کسی اور لفظ کے ساتھ پکارا جاتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو تاجر کا لفظ ارشاد فرمایا, یا معشر التجار, اے تجار کا گروہ, اے بزنس مین اور کاروباری لوگوں کا گروہ, ان هذا البيع يحضره الحلف والكذب, کہ اے تاجروں, اے کاروباریوں, بے شک اس جو ہے وہ کاروباری معاملے میں
جو ہے قسم بھی اٹھانی پڑ جاتی ہے اور بندہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، تو اپنی اس کاروبار میں صدقے کو بھی ملایا کرو. یعنی اس طرح کی کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں تو پھر صدقہ خیرات بھی نکالا کرو. صرف یہ نہیں جھوٹ بولا، 2 نمبریاں کی، مال جمع کرتے رہے. صدقہ خیرات بھی دیا کرو، اپنی حرکتوں سے آدمی توبہ بھی کیا کرے. آخری حدیث پاک، ہماری جب مارکیٹوں میں مال آتا ہے تو مال کو بیچنے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو اوپر سے سبزی منڈی سے کہیں سے بھی مال اپنے دکان کو لے کر آیا اور لے کر آتے ہی اس نے بیچنا شروع کر دیا. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو مال لے کر آتے ہیں اور دکان میں دبا کر جو اسٹور کر رہے ہوتے ہیں، جمع کر رہے ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزی جس کو بولتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. اور ان کا یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جب مال شارٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کو بیچیں گے اور مہنگے داموں بیچیں گے اور مزے کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، الجالب مرزوق، یعنی جو مال لے آ کر بیچتا ہے اس کے رزق میں اللہ برکت دے. والمحتکر ملعون، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا، مسلمانوں کو نقصان دینے، مہنگا بیچنے کی نیت کے ساتھ جمع کرنے والا، اسٹور کرنے والا، ایسا آدمی لعنتی آدمی ہے. ایسا دکاندار، ایسا کاروباری، ایسا تاجر لعنتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہن اقدس سے اس کو لعنتی فرمایا ہے. تو یہ چند احکام اور احادیث مبارکہ کی تجارت کے حوالے سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی جس طرح کا بھی کاروبار، تجارت، بزنس کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور غریبوں کا خیال رکھنے کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.